کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم آواز اٹھاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، لیکن کچھ دن میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ فائلوں کے نیچے دبتی فائل چلی جاتی ہیں اور وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، اور کافی بار تو جو مجرمین ہیں ان مجرمین کا مالا پہنا کر، پھول پہنا کر استقبال اور ویلکم کیا جاتا ہے۔ جناب، کولکتہ کے ظالمانہ کیس کو کافی دن گزر چکے ہیں اور دن بدن پروٹیسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ فزیکلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس ہندوستان میں یا کسی بھی سیکولر کنٹری میں اپنی بات کو منوانے کا سب سے زیادہ جو مؤثر ذریعہ ہے وہ پروٹیسٹ ہی ہوتا ہے۔ لوگ بیٹھتے ہیں، لوگ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، لوگ میڈیا کے سامنے اپنی رائے رکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور ہم انصاف لے کر رہے ہیں۔ اور کولکتہ میں اس ظالمانہ حرکت کی وجہ سے فساد مچا ہوا ہے، لوگوں کے درمیان غصہ ہے، اور یہ تو ہونا ہی چاہیے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم لوگ کچھ دن ہی پروٹیسٹ کریں گے اور کچھ دن ہی اپنی آواز کو اٹھائیں گے اور سوچیں گے ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھیں گے، کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا، تو پھر ایسا ہی ہوگا جس طرح پیچھے لڑکیوں کے ساتھ، مظلوم لوگوں کے ساتھ پچھلے زمانے میں ہو چکا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم آواز اٹھاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، لیکن کچھ دن میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ فائلوں کے نیچے دبتی فائل چلی جاتی ہیں اور وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، اور کافی بار تو جو مجرمین ہیں ان مجرمین کا مالا پہنا کر، پھول پہنا کر استقبال اور ویلکم کیا جاتا ہے۔ اسلامی قانون کو بہت سارے لوگ اس پر بلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلامی قانون میں اتنی سختیاں ہیں، لیکن میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اسلامی قانون میں اگر کوئی شخص، اگر کوئی مجرم is accepting his offense کہ ہاں I accepted کہ میں نے ہی یہ جرم کیا ہے، تو اس کو فوراً سزا دی جاتی ہے۔ قرآن میں کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کو قصاص کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر حیات ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ یو آر کلنگ اے پرسن، آپ ایک بندے کو قتل کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو اس کے اندر زندگی ہے۔ تو پھر اسلامی قانون بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نے ایسی حرکت کی ہے جس طرح کے کولکتہ کیس میں ہوئی، اور یا تو وہ ثابت ہو جاتا ہے یا وہ بندہ خود ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اس کی سزا کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ کافی سو لوگ، ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ سزا دی جاتی ہے، جس سزا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں قانون کا، اللہ کا ڈر بیٹھتا ہے، اور جس کی وجہ سے آئندہ اس طرح کے کیس ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ آئندہ جو جانے والی تھیں، جو کچھ لوگ قتل ہونے والے تھے، اس ڈر سے قاتل رک جاتا ہے اور ان کا قتل ہونا بند ہو جاتا ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسلامی قانون دنیا کا ایسا واحد قانون ہے جس کے اندر نا انصافی کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ اب اور میری رائے میں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر مجرم نے ایکسپٹ کر لیا کہ یس آئی ایم کرمنل، میں نے ہی وہ چیز کی ہے، تو جنتا کے سامنے اس کو سزا دی جانی چاہیے، جو بھی قانون اس کی سزا مقرر کرتا ہے لوگوں کے سامنے دی جانی چاہیے، اور مجرمین کے فوٹوز اور مجرمین کی ڈیٹیل سوشل میڈیا پر اور جو ٹی وی میڈیا ہے ان پر واضح ہونا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھے، لوگوں کو اس سے نصیحت ملے کہ یار اب نہیں کرنا۔ اور دوسری میری رائے، پرسنل اپینین یہ ہے کہ یہ جو سب چیزیں وجود میں آتی ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح کے قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے دو کارن ہوتے ہیں، دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا، یا دوسری چیز پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہوتا، فری مائنڈ، شیطان کا مائنڈ ہوتا ہے، اور اس کی بیٹھک ایسے لوگوں کے بیچ میں ہونے لگتی ہے جو لوگ شاید اس فیلڈ کے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے یہ دو وجوہات کی بنا پر وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے اس طرح کے قانون اپنے ہاتھ میں لینے پر، اس طرح کے جرم کرنے پر۔ اور میرا پرسنل تھرڈ اپینین یہ ہے کہ if you want to change this beloved country, if you want to change the world، اگر آپ اس ہندوستان کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کی جو خراب فضا بڑھ رہی ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں،
फसाद को, जुल्म को कम करना चाहते हैं, तो नेवर थिंक अबाउट चेंजिंग द गवर्नमेंट। आप कभी मत सोचिए कि आप सरकार बदलें, आप कभी मत सोचिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट बदलें, आप कभी मत सोचिए कि आप कानून बदलें या अफसरान को बदलें या एम्प्लॉयज को बदलें। आप ये मत सोचिए कि आप अपने सूबे को बदलें, स्टेट को बदलें। ये मत सोचिए कि आप अपने जिले को या शहर को या मोहल्ले को बदलें। ये मत सोचिए कि आप अपने घर को बदलें। फर्स्ट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। सबसे पहला जरूरी है इंसान खुद को बदले, अपने गिरेबान में झांके, थिंक फॉर अ व्हाइल, सोचे कि मैं कैसा हूं, क्या मैं उन चीजों में तो मुलव्विस नहीं हूं। अगर हमारे पास हाँ का जवाब आता है तो फिर सोचे कि मुझे घर बदलना है, घर से ही हो जाए, फिर मोहल्ला, फिर सोसाइटी, शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री एंड दिस वर्ल्ड।